الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کا بنیادی طور پر جو سٹرکچر ہے، اس کی جو ترکیب ہے وہ تو سمجھ لی۔ میں نے جب سے فعل والا حصہ شروع کیا ہے تو آپ سے میں نے کہا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں کچھ تو ویسے سکپ کر دیں گے ہم، چونکہ اس میں بیسک اور انٹرمیڈیٹ دونوں کورسز کا یہ مشترکہ نصاب ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم اس میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ جب ہمارا بیسک کورس پورا ہو جائے گا پھر ہم نیکسٹ لیول جو انٹرمیڈیٹ کا کریں گے تو وہ چیزیں اس میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ بتائی تھی میں نے کہ اس میں کچھ چیزیں ترتیب تھوڑی آگے پیچھے میں کروں گا، کیونکہ وہ ترتیب کے لحاظ سے جیسے ریسنٹلی ہوا تھا کہ ہمارا لیسن 4 جو تھا نوٹس کے حساب سے جو حصہ فعل ہے یعنی حصہ 2 میں، اس میں لیسن نمبر 4 میں کچھ چیزیں تھیں جو فعل مضارع کو ڈسکس کر رہی تھیں، اور ابھی ہم نے فعل مضارع کی بنیادی گردان یا بنیادی اس کی جو ترکیب ہے، وہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے فعل کی، وہ ابھی ہم نے پڑھی نہیں تھی، وہ بعد میں آ رہا تھا۔ تو اس لیے میں نے جان بوجھ کے آپ لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ چیز چھوڑ دی تھی کہ یہ ہم پہلے فعل مضارع کو پڑھ لیں گے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کو مکس کر کے ڈسکشن کی گئی تھی، تو ہم نے چونکہ فعل ماضی پڑھ لیا تھا، فعل مضارع نہیں پڑھا تھا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے ہم فعل مضارع کی گردان سب سیکھ لیں اور پھر واپس آ جائیں اس ٹاپک پہ، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اب جب کہ ہم نے فعل ماضی اور مضارع کی بنیادی گردانیں سیکھ لی ہیں تو اب اس بات کو ڈسکس کرنا مناسب ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، وہ چیز کیا ہے جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ وہ ہے باب یا ابواب، جمع اس کی باب کی ابواب ہے۔ ہم نے اب تک مادہ اور وزن یہ دو چیزیں تو پڑھ لی ہیں۔ مادہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کلمے کے اندر جو بنیادی حروف ہوتے ہیں، جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، اس کو ہم مادہ کہتے ہیں اس لفظ کا۔ جیسے اگر فعالہ ہے تو اس میں فا، عین اور لام یہ اس کے مادہ ہے، اور اس سے پھر ہم مختلف وزن پہ الفاظ بناتے ہیں، جیسے ہم نے گردان کی 14 صیغے اس کے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی مختلف شکلیں بھی ہوتی ہیں، کہیں پہ عین کلمہ زبر کے ساتھ آتا ہے، کہیں زیر کے ساتھ آتا ہے، کہیں پیش کے ساتھ آتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا فعلا، فعیلا، فعولا، لیکن اس میں فا، عین اور لام یہ اس کا مادہ ہے، باقی اس کے اوزان ہیں جو مختلف شکلیں ہیں۔ تو یہ ہم نے بنیادی طور پر دیکھا کہ 3 اوزان ہیں فعل ماضی میں، فعلا، فعیلا، فعولا، یعنی فا کلمہ اور لام کلمہ تو سیم ہے، جو بھی ہم لفظ لے لیں 3 حرفی، 6 حرفی، اور عین کلمہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، کسی میں عین کلمہ زبر کے ساتھ آتا ہے، کسی میں زیر کے ساتھ، کسی میں پیش کے ساتھ، اور پھر ان تینوں اوزان کی بنیاد پہ ہم نے مختلف الفاظ لے کے ان کی گردانیں کی، پھر ان کو جملوں میں بھی استعمال کیا، تو اس سے میرا خیال ہے کہ ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں، آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ پھر ہم نے جب فعل مضارع کی بات کی تو اس میں بھی اسی طرح مادہ اور وزن کا جب ذکر آیا تو جو 6 حرفی الفاظ ہیں ان میں اسی طرح فا اور عین اور لام کلمہ جو ہے ان کے ہم نے دیکھے کہ مضارع میں بھی 3 ہی اوزان ہیں، یعنی عین کلمہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، فا اور لام اس کی ایک ہی شکل رہتی ہے، اور عین کلمہ مضارع میں بھی اسی طرح زبر، زیر اور پیش کے ساتھ آتا ہے۔ تو جس طرح ماضی میں فعلا، فاعلو، فاعولا ہوتا ہے، اسی طرح مضارع میں یفعلو، یفعلو اور یفعولو
یہ 3 وزن ہے اصل میں. جو فعلا کی میں پہلے بھی ایک سے زیادہ بار بتا چکا ہوں, یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ فائلہ کوئی لفظ نہیں ہے, فاؤلا بھی کوئی لفظ نہیں ہے. فعلا ہے بنیادی طور پر, اس نے کیا, پھر فعلا ان دونوں نے کیا, پھر فعلو ان سب نے کیا, اور اسی طرح جو 14 سیغے ہم نے ڈسکس کیے. اسی طرح جب مدارے میں جائیں گے تو یفعلو, یہ تو ایک صحیح لفظ ہے کہ وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. یفعلون وہ دونوں کرتے ہیں, اور اسی طرح اس کی باقی گردان ہے. تو لیکن یہ ہے کہ باقی جو وزن ہے نا وہ فعلا کی روٹ ورڈ کو لے کے سارے نہیں بنتے ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے, کیونکہ ہم جب بھی کسی لفظ کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ. جیسے کاتبہ ہے تو اس میں کاف جو ہے وہ فا کلمہ ہے, اور تا جو ہے وہ عین کلمہ ہے, اور با جو ہے وہ لام کلمہ ہے. اسی طرح اگر ہم دارابا لے لیں تو ہم کہیں گے داد فا کلمہ ہے, را وہ عین کلمہ ہے, اور با وہ لام کلمہ ہے, تو دارابا. اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ اچھا اس میں عین کلمہ اگر تبدیل ہو رہا ہے یا اس پہ زبر ہو رہی ہے, زیر ہو رہی ہے, تو جو ہی ہم عین کلمے کی بات کریں گے دارابا میں تو ہم کہیں گے یہ را کی بات ہو رہی ہے, یعنی بیچ والا جو حرف ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور اگر ہم فا کلمہ کہیں گے تو داد ہے, اور لام کلمہ کہیں گے تو آخری جو با ہے. تو یہ جو فا عین لام ہے نا, یہ بنیادی طور پر اس کا رول بنانے کے لیے اس کو ایک بیس بنا لیا گیا. وہ کہ یہ خود بھی ایک لفظ ہے, لیکن یہ صرف ایک وزن میں ہے. ہر وزن میں یعنی فعلا, فاعلا, فاؤلا نہیں ہوگا, بلکہ فعلا ہی ہوگا. فاعلا اور فاؤلا صرف سمجھنے کے لیے ہے کہ اس وزن پہ جو دوسرے الفاظ آ رہے ہیں وہ ہم اس طرح سے سمجھیں گے. تو ہم نے کیا طے کیا کہ فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں میں جو 6 حرفی الفاظ ہیں ان میں 3 ہی شکلیں ہوتی ہیں اور 3 ہی وزن ہوتے ہیں. یعنی جو عین کلمہ ہے الفاظ کا وہ چینج ہوتا ہے, اس کی حرکت زبر, زیر اور پیش ہو سکتی ہے, لیکن باقی جو ہیں وہ سیم رہیں گے. اچھا, یہاں تک سمجھنے کے بعد اب ویسے تو یہ ہے نا بنیادی شکل, فعلا, فاعلو, فاؤلا, ٹھیک ہے, اور یفعلو, یفعیلو, یفعولو. اچھا, اس کے وزن پہ ہم نے پھر دیکھے بھی تھے مختلف الفاظ کے, جیسے فعلا ہے تو وہ دارابا ہو گیا, پھر فائلہ ہے تو سامعہ, اور فاؤلا ہے تو کاروما. اسی طرح یفعلو تو ہم نے دیکھا یذهبو, پھر یفعلو پہ ہم نے دیکھ لیا یضربو, اور یفعلو پہ ہم نے گردان بنائی تھی یقتلو. ٹھیک ہے, یہ عین کلمے پہ زبر ہے تو یہاں بھی عین کلمہ را جو ہے یہ زبر والا ہے. اسی طرح یہاں عین کلمے پہ زیر ہے تو یہاں میم ہے عین کلمہ, تو یہ میم کے نیچے زیر آ گئی تو سامعہ. اس طرح یہاں عین کلمہ میں پیش ہے تو اس کے ہم وزن کیا تھا, کاروما. اور بھی الفاظ ہیں. پھر مدارے میں آ جائیں تو یفعلو
تو اس کا عین کلمہ میں زبر ہے، تو ہم نے دیکھا تھا یذہبو، یذہب، بانی، یذہبونا، اس وزن پہ پوری گردان. تو یہ اس کا ذہبہ ہے نا، تو ذہبہ میں عین کلمہ کیا ہوا؟ ہا. تو ہا کے اوپر زبر ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کا ہم وزن ہو گیا. پھر یا فعیل ہو، جب عین کلمہ کے نیچے زیر آئی تو ہم نے اس کا ہم وزن دیکھا یضربو، یضربانی، یضربونا. وہ پھر جتنی پوری گردان ہے اس میں عین کلمے کے نیچے زیر آتی ہے. اسی طرح یفعلو جب عین کلمے میں پیش آئی تو اس کا ہم وزن ہم نے دیکھا یقتلو، یقتلانی، یقتلون، تقتلو، تقتلان. تو اس طرح سے یہ 14 کے 14 سیکھے ہو. اچھا، اب یہاں تک دیکھ کے اگر یہ ہو کہ ماضی میں جس لفظ کے عین کلمے اوپر زبر آئے تو مضارع میں بھی اس کے اوپر زبر آئے، اور جس کے نیچے زہر آئے مضارع میں بھی اس کے نیچے زہر آئے، اور اگر ماضی میں عین کلمے پہ پیش آئے تو مضارع میں بھی اس والے کلمے کی عین کلمے کے نیچے کے اوپر پیش آئے، تو پھر تو کام بڑا آسان ہے. پھر تو ہم نے سمجھ لیں کہ فعل کو، فعل والے حصے کو تقریباً سمجھ لیا 90%، اور اس کے بعد باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں اس میں ایڈ ہونی ہیں وہ کر کے تو ہمارا فعل کا حصہ پورا ہو جائے. کیونکہ یہ چیزیں تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، 3 وزن ماضی کے بھی پڑھ لیے اور 3 وزن مضارع کے بھی پڑھ لیے. اور بڑا آسان ہوتا اگر اس طرح سے ہوتا جیسے میں نے بتایا کہ جو عین کلمہ زبر والا ہے وہ مضارع میں بھی زبر والا ہو جائے، اور جو زیر والا ہے وہ مضارع میں بھی زیر ہو جائے، اور جو ماضی میں پیش والا ہے وہ مضارع میں بھی پیش والا ہو جائے، تو پھر تو بڑا آسان ہے. لیکن اس کو آپ مشکل کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں، کوئی بھی لفظ کہہ لیں، لیکن یعنی ایسا ہے نہیں. اس میں یعنی مختلف اوزان ہے. ضروری نہیں کہ جو ماضی میں زبر ہے عین کلمہ وہ مضارع میں بھی اسی حرکت کے ساتھ ہے. یعنی پیش جو ہے وہ تو پیش رہے گی، یہ اس میں تو آسانی ہے. جو عین کلمہ پیش والا ہے ماضی میں وہ تو مضارع میں بھی پیش والا ہے، لیکن زبر اور زیر والے جو ہے نا وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں. اب اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہیں. لیکن اس میں بھی بس تھوڑا سا سیکھنے کی بات ہے، یہ بھی بہت زیادہ اوزان نہیں ہے. بنیادی طور پر ہم نے اس کی اگر شکل دیکھ لی تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے بس کہ وہ کون سے باب سے، اور جو ہی وہ ہمیں باب پتہ چلے گا تو ہم اس کی گردان پوری کر لیں گے. یعنی میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. یعنی عین کلمہ جو ہے اسی نے تبدیل ہونا ہے، لیکن تبدیل کیسے ہونا ہے اس کا ایک اپنا الگ طریقہ ہے. یعنی یہ ماضی کے حساب سے مضارع میں تبدیل نہیں ہوگا بلکہ یہ ابواب کے حساب سے. تو یہاں سے اصل میں ہمارا آج والا لیسن شروع ہو رہا ہے. یہ پچھلی تو میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو دی کہ جو ہم آج تک سمجھ چکے ہیں باتیں، تو اس کو ہم نے جسٹ ریوائز کیا ہے اس پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ ہے. تو مادہ اور وزن جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے، ابھی میں نے اس کا ذکر کیا. اب اگلی بات کیا ہے؟ باب یا ابواب. باب اور اس کی جمع ہے ابواب. اب ویسے تو باب دروازے کو کہتے ہیں سنگولر، اور اس کی جمع دروازے جمع ہو گئی. لیکن یہ بیسیکلی وہ والا دروازہ جو عام طور پہ کمرے کا یا کسی بلڈنگ کا ہوتا ہے وہ والا یہاں سے مراد نہیں ہے. یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ داخل ہونے کی جگہ ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس میں اوزان کے حساب سے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جی ابواب جو ہیں وہ بیسیکلی 6 ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ ہے جی دارابا، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا ذکر کافی دفعہ کر چکے ہیں. دارابا. نمبر 2 ناسارا. اس کے بعد تیسرا ہے فاتحہ. چوتھا ہے سامیہ.
5वां है हासिबा, और छठा है कारून। अच्छा, ये अल्फाज तो आपके लिए नए नहीं है, इनमें से कोई भी शायद हासिबा की हमने गर्दान में मिसाल के नहीं ली थी और इसको नहीं प्रैक्टिस किया था। बाकी दाराबा को भी हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, नसरा, फातहा, सामिया, कारुमा, इनकी बातें हो चुकी हैं। हासिबा मेरा ख्याल है कि हमने पहले किसी लेसन में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन हो सकता है आपके इल्म में हो ये। तो ये 6 जो है ना, ये अब्वाब हैं बेसिकली। अब यहाँ से आपने इस पे तवज्जो देनी है कि ये कैसे अपनी शक्ल बदलते हैं। ये तो हो गया बेसिकली बाब या उनका जो है ना बुनियादी शक्ल। अब इसको, ये है हमारा माजी, ठीक है, फेल माजी। अब इससे जब मदारे बनेगा तो दराबा है यदरिबु, यदरिबु। नासरा से बनता है यंसुरु, यंसुरु। फातहा से है यफ्ताहु, सामिया से है यस्माउ, हासिबा से बनता है यहसिबु, और कारुमा से बनता है यकरू, यकरू। अच्छा, ये होगी माजी की शक्ल, और इसको जब हम मदारे में लेके जाते हैं तो ये उसकी मदारे की शक्ल है। अब आप देखिए कि दाराबा, नासारा, फाताहा, इन तीनों का एक ही वजन है, ठीक है ना। यानी जो फा कलमा है और लाम कलमा, उसपे तो सब पे जबर ही है, आप 6 के 6 देख ले, वो जबर ही है। जो ऐन कलमा है वो तब्दील हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ ऐन कलमे में जबर है, यहाँ भी ऐन कलमे जो स्वाद है उस पर भी जबर है, यहाँ ता है ऐन कलमा, इस पे भी जबर है, ठीक है। ये तीनों का एक ही वजन है। आगे आप देखिए तो सामिया में जो ऐन कलमा है इसके नीचे जेर है, और हासिबा जो है इसके ऐन कलमे के नीचे भी जेर है। तो ये दो, ये इनका एक ही वजन है, और इन 3 का एक जैसा वजन है, ठीक है। और ये जो है इसका मुख्तलिफ है कि इसके ऐन कलमे में पेश है। ये चीजें बड़ी अहम है, इसको आपने अगर समझ लिया तो फिर आगे वाला मसला बड़ा आसान हो जाएगा। फिर आपको किसी भी लफ्ज की कोई भी शक्ल 14 में से कोई भी सिगा बनाना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऐन कलमा जो है ये तय करना है आपने कि ये किस हरकत के साथ आएगा, जबर आनी है या जेर आनी है या पेश आनी है, ठीक है। तो ये जो 6 हैं ये हमारे बुनियादी तौर पर अब्वाब हैं माजी के, और इनकी मदारे की शक्ल क्या बन रही है अब आप देखिए। ये जैसे मैंने बताया कि ऐन कलमा, इसका भी जबर है, इसका भी जबर है, और इसका भी जबर है, लेकिन आप देखिए मदारे में यहाँ पे ऐन कलमा के नीचे जेर आ गई है, यहाँ पे पेश आ गई है, यहाँ पे जबर आ गई है। तो क्या इससे क्या पता चला कि ऐन कलमा अगर माजी में जबर है तो जरूरी नहीं है कि वो मदारे में भी जबर के साथ है, वो पेश के साथ भी आ सकता है, जेर के साथ भी आ सकता है, और जबर के साथ भी आ सकता है। यानी अगर ऐन कलमा माजी में जबर वाला हो तो मदारे में उसकी 3 शक्लें हो सकती हैं, पेश, जेर, जबर, इन तीनों में से कोई भी शक्ल हो सकती है। इसी तरह जो ऐन कलमा जेर वाला है वो जरूरी नहीं कि मदारे में जेर ही आए, वो जबर भी हो सकता है और जेर भी हो सकता है, ठीक है। जबर और ये जेर। अलबत्ता इसमें आसानी है कि जहां पे ऐन कलमा पेश वाला होगा वो मदारे में भी पेश ही रहेगी। ये आसान कह लें
یا مختصر کہہ لیں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو ہی آپ کو فعل ماضی کا کلمہ پتہ چلا کہ کوئی لفظ ہے سے حرفی اور اس کا عین کلمہ پیش والا ہے تو آپ آرام سے بغیر سوچے سمجھے اس کو مضارع میں عین کلمے کے اوپر پیش ڈال کے وہ گردان کر سکتے ہیں، یعنی کاروما یا کروم، باؤدا یا عبودو، قبولا یا یقبولو، یعنی وہ عین کلمے پہ پیش ڈالتے جائیں، باقی تو وزن وہی ہے. دیکھیے نا، یا کے اوپر زبر ہے، سب کے اوپر یا ہے اور زبر ہے، ٹھیک ہے، آخر میں سب کے اوپر پیش ہے. دوسرا کلمہ جو ہے وہ مجزوم ہے، سب کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرق کہاں ہے؟ صرف یہ جو را ہے اور یہاں صاد ہے، یہاں تا ہے، یہاں میم ہے، یہاں سین ہے اور یہاں را ہے، یہ یعنی عین کلمہ ہے، یہ تبدیل ہو رہا ہے، کہیں پہ پیش ہے، کہیں پہ زبر ہے، کہیں پہ زیر ہے. باقی پہلے دو اور آخری ایک، ان کا ایک ہی وزن ہے، پہلے یا ہے اس کے اوپر زبر ہے، پھر دوسرا جو ہے یعنی عین کلمہ. یہ یا تو اصل میں علامت مضارع ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا، یا تا حمزہ اور نون یہ علامت مضارع ہے. یعنی الف ہوگا تو وہ واحد متکلم، نون ہوگا تو جمع متکلم، اور چار ایسے سیگے ہیں پوری گردان میں جو یا سے شروع ہوتے ہیں اور باقی 8 جو ہیں وہ تا سے شروع ہوتے ہیں. فی الحال ہم چونکہ بنیادی جو سیگا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ماضی میں بھی یہاں سے شروع ہوگی گردان، دارابا سے یا ناصرہ سے، فاتح سے، اس کی بنیادی شکل ہم دیکھیں گے. اور مضارع کا بھی جو پہلا سیگا ہے یعنی واحد مذکر غائب، یہ بھی واحد مذکر غائب ہے، یہ بھی واحد مذکر غائب ہے. وہ اس نے مارا اور یہ وہ مارتا ہے، اس نے مدد کی وہ مدد کرتا ہے، اس نے کھولا وہ کھولتا ہے. اسی طرح سارے الفاظ ہیں. پہلا جو ہے وہ واحد مذکر غائب ماضی ہے، دوسرا واحد مذکر غائب مضارع ہے. تو باقی چونکہ یہ طے ہو جائے نا پہلا لفظ، تو اس کے بعد باقی گردان تو وہ آپ نے خالی رٹا لگایا ہوا ہے جیسے، تو اسی حساب سے وہ آپ کی زبان سے خود ہی جاری ہوتے جائیں گے. فاتحہ یفتح، یعنی فاتحہ کے بعد آپ کو پتہ چل گیا یہ تو ہو گیا نا ہمارا ماضی کا، تو فاتحہ فتحہ فتح اس حساب سے ہم کرتے جائیں گے. لیکن مضارع کا اگر پتہ چل گیا کہ یہ یفتح ہے تو پھر ہم آسانی ہے، پھر ہم یفتح ہانی، یفتحونا، تفتحو، تفتحانی، یفتحنا، اس طرح سے بناتے جائیں گے. تو یہ چیز میں دوبارہ بتا دوں، ماضی کے 6 ابواب جو ہیں یعنی مختلف جو شکلیں ہیں 6، ویسے یہ 6 مختلف شکلیں نہیں ہیں، لیکن یہ چونکہ آگے مختلف 6 شکلیں بنتی ہیں تو اس لیے اس کو 6 حصوں میں بنایا گیا ہے. ادروائز جیسے میں نے کہا یہ 3 ایک جیسے ہیں، یہ 2 ایک جیسے ہیں اور یہ ایک ہے، تو بیسیکلی 3 شکلیں ہوئی، 1 2 اور 3. لیکن چونکہ یہ آگے اپنے اس وزن پہ قائم نہیں رہتے، یعنی جو عین کلمہ ہے وہ زبر والا آگے جا کے زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، اور جو زیر والا ہے وہ زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، وہ پیش نہیں ہوگا. تو یہ آسانی ہو گئی. آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر عین کلمے کے اوپر زبر ہے تو وہ 3 شکلیں اختیار کر سکتا ہے مضارع میں جا کے، زبر، زیر، پیش. اور اگر ماضی میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے تو وہ آگے مضارع میں 2 شکلیں اختیار کر سکتا ہے، یا زبر لے گا یا زیر لے گا. اور اگر عین کلمہ پیش والا ہے ماضی میں تو وہ مضارع میں بھی پیش ہی رہے گا. تو آپ یوں کہہ لیں کہ جو ماضی، مضارع، عین کلمہ اگر زبر والا ہے تو وہ زبر، زیر، پیش، زبر، زیر، پیش تینوں میں تبدیل ہو سکتا ہے. اور اگر زیر ہے تو وہ زبر یا زیر میں تبدیل ہو سکتا ہے، اس میں پیش نہیں آئے گی، زبر یا زیر میں تبدیل ہو سکتا ہے. اور اگر عین کلمہ پیش والا ہو تو وہ مضارع میں بھی پیش والا ہو. یہ آپ اگر ذہن میں نقشہ رکھ لیں تو آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو. اچھا، اب اس کو اگر آپ وہ بنیادی ہمارا جو فا اور عین اور لام کرنا ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بنا ہے فعال
से यफ़इलु, और ये फ़अला से यफ़उलु, और ये फ़अला से यफ़अलु। इसी तरह ये अगर आप यहां तक तो ये एक जैसा हो गया। इसके बाद हमने लेना है फ़ाइला। फ़ाइला से यहाँ क्या हुआ है, सामिया था ना, तो यस्माउ, तो ये यफ़अलु, और फिर फ़ाइला, यफ़इलु, और फ़अला, यफ़उलु। अच्छा, आप अगर नोट करें तो मैंने जब से ये बात शुरू की है, एक ही बात है, मैं मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ शक्लों में वो बता रहा हूँ। बुनियादी तौर पर वही बात है जो यहाँ से लेकर ये जो कन्वर्ट किया है यही है। ये जो मैंने बताया है ये भी इसी से मुतल्लक है, और ये जो मैंने शक्लें लिखी हैं ये भी इसी बात को रिपीट किया है। मकसद ये है कि किसी भी तरीके से ये चीज आ जाए तो आपके ज़हन में हो कि ये असल में कैसे ये तब्दीली आ रही है। अब आप देखिए ये तीनों फ़अला के वजन पे हैं, सेम चीज है, लेकिन मदारे में जाते हुए एक फ़अला जो है वो यफ़इलु है, दूसरा फ़अला यफ़उलु है, और तीसरा फ़अला यफ़अलु है। इसी तरह जो फ़ाइला हमने देखा ना, बुनियादी तौर पर माजी में फ़अला, फ़ाइलु और फ़ाउला, ये तीन वजन हमने देखे थे, और मदारे में भी तीन ही है, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। लेकिन ये 6 बन रहे हैं, असल में वही तीन ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये तीन, ये देखिए ना, ये यफ़इलु और फिर यहाँ पे यफ़इलु, ये यफ़उलु, यहाँ पे भी यफ़उलु, आप यूं पहले इसको ऐसे निशान लगा लें, फिर यफ़अलु, ये भी यफ़अलु, ठीक है। तो हमारे पास असल में तो तीन ही वजन बने, यानी एक और दो और तीन, ये तो बाकी वही रेपिटेशन है। तो मकसद क्या हुआ कि ये तीन शक्लें ही रहेंगी, लेकिन ये 6 औजान इस हिसाब से बनते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारा कि ऐन कलमे की जो हरकत है वो लाजमी नहीं कि वही हरकत रहे। अब इसकी मजीद आसानी के लिए जो एक्सपर्ट हैं ग्रामर के, उन्होंने क्या किया है कि ये वाले अल्फाज बुनियादी तौर पर लेके 6, तो इनको एक नाम दे दिया है ताकि समझने वाले को आसानी रहे। नाम क्या दिया है कि ये है दरबा है, तो इसको दौर का नाम दे, ये नसर है तो ये नून, फिर ये फातहा है तो ये फा, ये सामिया है तो ये सीन, ये हासिबा है ये हा, और ये कारमा है तो ये काफ। अब हमारे पास क्या शक्ल आई, ये दाराबा बाब जो है ये यानी बुनियादी नाम है इनके। अब बाब का नाम क्या रहेगा, जहां भी आप कोई भी लफ्ज लेंगे ना तो उसको आप देखेंगे इसका बाब कौन सा है, तो अगर वो इस वजन पे है तो हम कहेंगे ये दाराबा है बाब, और उसकी निशानी क्या है, अलामत क्या है, दौर, ठीक है। इसी तरह अगर जो नासरा के वजन पे होगा, जो नासरा के बाब से होगा, उसकी अलामत है नून। फिर फतहा बाब अगर है तो उसकी अलामत है फा, सामिया की सीन, हासिबा की हा, कारुमा की काफ। यानी इन 6 अल्फाज का जो पहला हरफ है उसके नाम पे ये बाब की अलामत रख दी गई है, ठीक है। जब हमें पता चल जाएगा कि ये दाराबा के वजन पे है तो वो फिर उसका जो बता रहे हैं वो यज़रिबु के वजन पे है, ठीक है। अगर ज़हाबा है, अगर हमें अगर फर्ज किया ज़हाबा जो है उसका पता नहीं है कि अब ज़हाबा माजी तो हमने सीख लिया, ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू, ठीक है।
لیکن ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ مضارع اس کا کس وزن پہ آئے گا. پھر ہم کیا کریں گے, ہم چیک کریں گے کہ اس کا باب کیا ہے. تو جب ہمیں باب پتا چل گیا کہ ذہبا کے باب پہ ہے ذہبا, تو ہم کہیں گے اچھا ضربا یضربو, تو اس کا مطلب ذہبا یذہب, تو یذہبو بھی نہیں ہوگا اور یذہبو بھی نہیں ہوگا. جب ہمیں پتا چل گیا کہ ذہبا ضربا کے وزن پہ ہے, یعنی اس کا باب ضربا ہے, تو پھر ہمیں چونکہ پتا ہے ضربا سے مضارع بنتا ہے یضربو, تو لہذا ذہبا بھی یذہبو بنے گا. اسی طرح نصر سے اگر ہے کوئی تو وہ کیا ہے, جیسے قاتلہ ہے, اگر ہمیں پتا چل جائے کہ قاتلہ نصرہ باب سے ہے تو ہم کہیں گے نصرہ ینصرو ہے, تو اس کا مطلب قاتلہ یقتلو ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح کتنے الفاظ ہیں جتنے بھی ہیں, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کاروما جو ہے اس وزن پہ بہت کم ہوں گے, اور یہ جو ثانیہ حاسبہ ہے اس میں بھی کم ہوں گے, زیادہ ان میں ہوں گے. بلکہ یہ جو آپ سمجھیں کہ پہلے چار جو ہے نا, پہلے چار ابواب یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. زیادہ تر الفاظ کا وزن ان چار ابواب کے وزن پہ ہوتا ہے, تو لہذا یہ زیادہ تکرار ان کی ہوگی, یعنی باب ضربا, نصرہ, فتح, سامیہ. حاسبہ پہ بہت کم ہوں گے اور کاروما پہ بہت ہی کم ہوں گے. لیکن چونکہ ان کے الفاظ بھی ہوتے ہیں ان ابواب پہ بھی, اس لیے ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے. اب آخری بات یہ ہوئی کہ پھر یہ پتہ کیسے چلے گا کہ جی کون سا لفظ جو ہے اس کا باب کون سا ہے, کون بتائے گا؟ یہ کیا کوئی فارمولا ہے اس کا چیک کرنے کا کہ ہاں جی اس میں اگر یہ چیز ہو تو پھر یہ فلاں باب ہے, اور اگر یہ چیز ہو تو اس میں فلاں باب ہے؟ نہیں, ایسا کوئی فارمولا, کوئی قاعدہ نہیں ہے. یہ ہمیں اہل عرب نے جیسے یہ زبان ڈیولپ ہوئی ہے صدیوں پہلے, اور جس وزن پہ جس لفظ کو وہ بولتے ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اور ہمارے لیے کیا طریقہ ہے کسی لفظ کے باب جاننے کا؟ لغت سے ہم دیکھیں گے. اگر ہم کوئی اور طریقہ ہے, کوئی آن لائن چیک کر سکتے ہیں, یا کسی جاننے والے عرب سے جان سکتے ہیں, یا کوئی استاد ہے عربی کا جس کو پتا ہے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں. ادروائز ہمارے پاس جو لغت ہے وہ آن لائن ہو یا ہارڈ کاپی ہو, اس کے اندر ہم دیکھیں گے. اور اس کے اندر جو لغت ہے عربی کی, انہوں نے اس کے اندر یہ طریقہ رکھ دیا ہے کہ جو بھی لفظ لکھا ہوگا اس کے آگے بریکٹ میں یہ جو 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف لکھا ہوگا. آپ کو بھی میں نے اس دن لنک بھی بھیجا تھا نا 2 ڈکشنریز کا, تو عربی کی جو ڈکشنری نا, عربی سے اردو یا عربی سے انگلش جو بھی ہو آپ کے پاس, اس میں جب آپ عربی کا کوئی لفظ دیکھیں گے نا فعل والا, تو اس کے آگے پہلے وہ 3 حرف لکھے ہوں گے, اس کے بعد بریکٹ کے اندر یہ نون ہوگا یا سین ہوگا یا ضاد ہوگا یا ہا ہوگا, ان 6 میں سے کوئی نہ کوئی حرف ڈالا ہوگا. تو آپ جب وہ لفظ دیکھیں گے تو آپ کو باب پتہ چل جائے گا. پھر باب کے بارے میں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ضربا سے یضرب ہوتا ہے, نصرہ سے ینصر ہوتا ہے, فتح سے یفتح ہوتا ہے, سامعہ سے یسمع, حاسبہ سے یحسب, کارما سے یکرم. تو آپ کو بیسیکلی یہ 6 یاد کرنے ہیں. ایسے بس اس کو رٹا لگا لیں یا آپ کے ذہن میں میمورائز کر لیں, جس طریقے سے بھی کر لیں. ضربا یضرب, جو ہی آپ کو پتہ چلے کہ یہ والا لفظ, جیسے فرض کیا داخلہ ہے, اب دال خا لام داخلہ, داخل ہونا, ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اچھا داخلہ لکھا ہوا ہے ماضی میں, تو ہو گیا داخلہ, تو اس سے گردان بن جائے گی. آپ اس کا مضارع بنانا ہے تو اس کا باب جب تک پتہ نہیں چلے گا ممکن ہے آپ کو غلط بنا دیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ نہیں کہ عین کلمہ کس وزن پہ ہے. تو اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ناصرہ باب سے ہے, پھر آپ سمپلی اس کو کہیں گے داخلہ, یہ ناصرہ ہے تو ناصرہ ینصرو, تو داخلہ یدخلو. پھر آپ یدخلو بھی نہیں کہیں گے اور یدخلو بھی نہیں کہیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ داخلہ کا باب نون ہے. تو نون سے مراد ناصرہ, ناصرہ ینصرو, تو داخلہ یدخلو. یہ اس کا طریقہ ہے. تو آپ جو ہی پریکٹس اس کی ہوتی جائے گی آپ کو یہ الفاظ یاد ہوتے جائیں گے, کیونکہ یہ ایک لفظ جس کا جو باب ہے وہ تو وہی رہے گا. تو پہلی دفعہ آپ کو اگر کوئی نیا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے اور اس کا باب آپ کو نہیں پتا, تو آپ چیک کر لیں گے کسی بھی سورس سے, اس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا تو بس پھر وہ جہاں بھی استعمال ہوگا, مضارع میں ہو, ماضی میں ہو, واحد میں ہو, مثنیٰ میں ہو, جمع میں ہو, غائب میں ہو, حاضر میں ہو, متکلم میں ہو, جس طریقے سے بھی ہو. ابھی ہم نے بلکہ اس کی مجہول کی شکل پڑھنی ہے, تو مجہول ہو تو وہ اس حساب سے بن جائے گا. تو بنیادی طور پر یہ 6 ابواب ہیں
جو ہم نے چوتھے لیسن میں یہ والا ٹاپک چھوڑا تھا. اب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ وہ چھوڑنے کا کیا مقصد تھا. چونکہ مدارے ہم نے ابھی پڑھا نہیں تھا, شکل اس کی کیا, میں اگر آپ سے اس وقت کہتا کہ جی دارابا یضرب, تو دارابا تو آپ کو پتا چل جاتا کہ چونکہ ہم فعلا فاعلا فاعولا پڑھ چکے تھے. لیکن چونکہ مدارے بھی ہمارے لیسن بعد میں آ رہے تھے, تو پھر آپ کو یضرب یا ینصر کا پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ کہاں سے آ گیا. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے ہم فعل مدارے کی بنیادی گردان سیکھ لیں, اس کی شکلیں سیکھ لیں, اور پھر اس بات کو ڈسکس کریں گے تو آسان ہوگا آپ کے لیے سمجھنا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی جتنی بھی جہتیں ہیں, جتنی بھی مختلف شکلیں ہیں, یا اس کے اندر جو بھی چیزیں شامل ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے ابواب کے لیے, تو میں نے اپنی طرف سے ان کو اس میں شامل کر دیا ہے. باقی اس کے علاوہ میں نے آپ کو ڈکشنری کا بھی بتا دیا کہ جی یہ اس طرح سے آپ کو پتا. اچھا, ایک تو میں نے بتایا نا, جیسے اگر آپ فرض کیا دیکھیں ڈکشنری میں آپ داخلہ, جیسے میں نے مثال دی تو دال خا لام ہے, ٹھیک ہے, وہاں وہ ایسے ہی لکھا ہوگا داخلہ, ٹھیک ہے, اور آگے نون ڈالا ہوگا. تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ناصرہ باب ہے, تو ناصرہ سے ینصر ہوتا ہے, تو داخلہ سے یدخل. ایک طریقہ اور بھی ہے مختلف, کسی ڈکشنری میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ایسے لکھ دیں دال خا لام, اور چونکہ پہلا اور آخری جو ہے یعنی فا کلمہ اور لام کلمہ تو سیم ہوتا ہے, تو بیچ والے کا فرق ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ اس پہ تو ڈال دیں گے زبر کہ جی ماضی میں اس کا زبر ہے, زیر یا پیش نہیں ہے, اور آگے آپ کو بریکٹ کے اندر وہ یوں کر کے تو یہ لکھ دیں گے. یعنی اب اس سے کیا پتا چلا کہ ماضی میں جو فا کلمہ ہے, عین کلمہ ہے سوری, وہ زبر والا ہے اور مدارے میں پیش والا ہے. تو ایک یہ طریقہ ہے, لیکن زیادہ تر ڈکشنریوں میں یہی ہوتا ہے, وہ باب کا نام لکھا ہوتا ہے, اس کی علامت لکھی ہوتی ہے, تو یا تو نون ہوگی یا دال فا سین ہا اور تا, ان چھ میں سے کوئی بھی علامت لکھی ہوگی. اس سے آپ کو باب کا پتہ چلے گا, اور اس سے آپ ماضی اور مدارے کی گردان کر سکتے ہیں. اور پھر جو بھی آپ کو لفظ چاہیے, جو فقرہ آپ بنا رہے ہیں یا جو فقرہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, کوئی قرآن پاک کی آیت میں کوئی جملہ ہے, تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون سا باب ہے اور یہ اس کی شکل کیوں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا آج کا ہمارا, جو میں بس اتنا ہی بتانا چاہ رہا تھا. باقی جو چیزیں ہیں اب ہماری پیچھے رہ گئی تھیں, اس سے متعلق کچھ ہوگا تو وہ ہم ساتھ لے کے چل پڑیں گے آگے. تو یہ آج کا لیسن بڑا اہم ہے, اس لیے میں نے بظاہر یہ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہم ایڈ کر سکتے تھے, لیکن اس کو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو تفصیل سے تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف اس کی شکلیں بتاؤں, تاکہ اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. لیکن پھر بھی اب تک جو ہم نے ڈسکس کیا اس کے بارے میں اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اپنے پچھلے جو لیسن ہے اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. باقی آپ اب میں نے جیسے بتایا ہے کہ یہ جو لیسن 4 تھا نا ہمارے نوٹس کا, اس میں آپ دیکھیے گا یہ والا چارٹ یہ بنا ہوا ہے اس شکل کا, اور اس کے اندر پھر جو اس کی سمجھنے کے لیے چیزیں درکار ہے وہ میں نے ڈسکس کر دی ہیں. اور اس کے ساتھ اب آپ کا ایک تو ہوم ورک جو اس لیسن کے اینڈ پہ چھوٹا سا ہے, وہ زیادہ نہیں ہے, وہ ایک چھوٹا سا پیرا ہے, بس اس کا ترجمہ کرنا ہے. پلس آپ نے یہ دیکھنا ہے, آپ کا ہوم ورک یہ ہے آج کے لیسن کا کہ آپ نے یہ جو 6 باب ہیں ان کے ہم وزن ایک ایک لفظ کم از کم اگر 2 کر لیں تو زیادہ اچھا ہے, لیکن ایک ایک لفظ جو یہاں پہ ہیں ان کو بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, مقصد پریکٹس کرنا ہے. لیکن ان کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مل جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے, آپ کی ویکیبلری بڑھے گی. تو اس پہ ایک ایک گردان ماضی کی اور ایک ایک مدارے کی کرنی ہے آپ نے. تو اس طرح سے آپ کی کتنی ہو گئی, 12 گردانیں ہو جائیں گی, یعنی 6 ماضی کی اور 6 مدارے کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک پیج پہ ایک باب لے کے تو اس کی پہلے ماضی کی لکھنی ہے گردان, پھر مدارے کی لکھنی ہے. اسی طرح پھر دوسرے پیج پہ, یا اگر آپ کا پیج بڑا ہے تو آپ اس کو 2 حصوں میں کر لیں. تو ایک طرف ماضی کی لکھتی جائیں گردان 14 سیگے, دوسری طرف مدارے کی. تو یہ آپ کی ایکسرسائز جب آپ یہ پوری کر لیں گے نا, ایک ایک لفظ سے 2 گردانیں بنا کے ماضی اور مدارے کی, تو انشاءاللہ آپ کے یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ یہ 6 ابواب کیسے ہیں اور ان کی شکل کیسے بدلتی. اس کے علاوہ اب ہم جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں اپنے پچھلے لیسن کی طرف.
اچھا جی، یہ تو جو آج ہم نے ڈسکس کیا نا، اگر آپ دیکھیں یہ والا لیسن ہمارا، جیسے میں نے شروع میں بتایا نا، یہ لیسن نمبر 4 ہے جو ہم نے پارٹلی کیا تھا اس کے اپنے وقت پہ. اس کے بعد پھر ہم آگے اسکپ کر گئے تھے لیسن 5, 6, 7 کی طرف. تو اس میں ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد آپ کو یاد ہوگا. ثلاثی مجرد سے مراد وہی ہے جو 6 حرفی الفاظ ہوتے ہیں جس میں بنیادی طور پر 3 ہوتے ہیں، اور اس میں رباعی مجرد وہ ہوتے ہیں جن کے بنیادی طور پر 4 حروف ہوتے ہیں، اور وہ صرف 1% یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں. زیادہ تر 99% جو ہے نا وہ ثلاثی ہی ہوتے ہیں. اور مجرد سے مراد وہ ہے جس میں خالی 3 حروف ہی استعمال کیے جائیں، اور اس میں ایک ثلاثی مزید فی ہوتا ہے. اسی طرح رباعی مزید فی ہوتا ہے. مزید فی سے مراد یہ کہ اس میں کچھ چیز ایڈ کر کے ایک نیا مطلب نکالا جاتا ہے. جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک مشہور الفاظ ہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں استغفر اللہ. اب استغفرو، ٹھیک ہے، استغفرو میں کیا ہے؟ غین فا را. بنیادی طور پر تو یہ ہے، 6 حرفی ہے یہ. غین فا را غافارا. غافارا تو اس سے بنا ہے استغفرو. تو یہ جو الف سین تا پہلے شروع میں جو ملایا گیا ہے یہ ایک اضافی چیز ہے. یہ ہم ایک الگ جا کے پڑھیں گے، ہوپ فلی یہ ہم انٹرمیڈیٹ کورس میں پڑھیں گے. تو اس میں یہ بھی ابواب کہلاتے ہیں مختلف، لیکن یہ پھر آگے کی تھوڑی سی چیز ہے جس میں ہم بنیادی لفظ کے ساتھ کچھ چیزیں ملا کے تو ایک نیا معنی پیدا کرتے ہیں. اب استغفر، غفرا تو ہے نا معاف کرنا، تو استغفر طلب کرنا ہے. الف سین تا جس کے ساتھ لگ جائے نا اس کا مطلب ہے کوئی اس میں سے ریکویسٹ یا طلب پیدا ہو گئی ہے. تو غفرا استغفر، میں مغفرت چاہتا ہوں، میں مغفرت مانگتا ہوں. استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، چونکہ یہ ایک عام معروف کلمات ہیں تو اس لیے ہمیں اس کا مطلب بھی پتا ہے. استغفر اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہم مغفرت مانگ رہے ہیں. تو جو الف سین تا شروع میں ایڈ ہوا ہے نا، اس کو ایڈ کرنے سے اس کو کہہ دیتے ہیں ثلاثی مزید فی. یعنی بیسیکلی تو غین فا رہا ہے، لیکن یہ مزید فی یعنی اس میں مزید کچھ حروف ایڈ کیے گئے ہیں. تو یہ چیزیں ہم اپنے وقت پہ جا کے بعد میں سیکھیں گے. لیکن یہ جو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی میں یہ فرق ہے بنیادی طور پر. اسی طرح رباعی مجرد اور رباعی مزید فی بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ بہت کم آتے ہیں 4 حرف والے الفاظ. تو فی الحال ہم جو ہے نا 6 حرفی کی ہی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ آ جائیں، وزن اور مادہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ 1 سے زیادہ بار. پھر ہم نے اس کے بعد اس طرف آ گئے، یہ باب کی بات. یہ ہم نے آج اس بارے میں بیسیکلی ڈسکس کیا ہے، یہ والا موضوع باب والا. اور یہ وہی آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ جو چارٹ، یہ وہی ہے جو میں نے یہاں لکھا بھی ایک ایک کر کے اور اس کو ایکسپلین بھی کیا آپ کے سامنے، اس امید کے ساتھ کہ آپ پہ یہ ساری بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا، جیسے میں نے کہا نا زیادہ تر افعال جو ہیں وہ پہلے 4 ابواب پہ آتے ہیں. تو باب جاننے کی ضرورت اس لیے تاکہ اس کا فعل کا ماضی، مضارع، امر. اچھا، امر ابھی ہم نے سیکھنا ہے. فعل ماضی، فعل مضارع ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، جبکہ فعل امر ابھی آنا ہے. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ جس میں حکمیہ یا دعائیہ فکرے بنائے جاتے ہیں کہ جی یہ کرو یا یہ نہ کرو. تو یہ امر اور نہیں والی بات ہم بعد میں کریں گے، اس کا ایک الگ ہمارا چیپٹر آئے گا. تو یہ آج کا ہو گیا ہمارا لیسن. اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے جس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اس سے آپ کی مزید اس کی مضارع کی اور ماضی کی پریکٹس ہو جائے گی. پلس میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ایک ایک لفظ لے کے تو اس کی ان 6 مختلف جو ابواب ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں ان سے آپ نے ماضی اور مضارع کی ایک ایک گردان کرنی ہے. تو ٹوٹل آپ کی 6 ماضی کی ہو جائیں گی، 6 مضارع کی ہو جائیں گی. یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں الفاظ ان میں سے بھی کوئی لے سکتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی لے سکتے ہیں. ہاں، ایک ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں غیر صحیح افعال، وہ بھی ہم ہمارے اس بنیادی کورس میں شامل نہیں ہیں، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. وہ کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بنیادی اس کا تعارف بتا دیتا ہوں کہ کچھ حروف ایسے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں حمزہ، یا اور واو، ان تینوں میں سے کوئی حرف آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں آج کی کلاس میں یا اس سے پچھلی کلاسوں میں یا آپ کے نوٹس میں جو آئے ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی نہ الف ہے، نہ یا ہے، نہ واو ہے.
تو جو الف یا اور واو میں سے جب کوئی آتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ اس کا طریقہ ہے بنانے کا، ان کو حروف علت کہتے ہیں. اور جب ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو پھر وہ اس جو صحیح افعال یعنی ان کو غیر صحیح کہتے ہیں. غیر صحیح سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں، بلکہ اس کو ایک ٹیکنیکل نام دیا گیا ہے، ایک اصطلاح استعمال کی گئی. غیر صحیح سے مراد ہے کہ جو نارمل سے ہٹ کے ہیں. یہ تو ہم نے ایک ڈسکس کر لیا نا، ہم نے طریقہ طے کر لیا کہ یہ ضربہ ہے تو اس سے یضربو بنے گا، اور یہ نصر ہے تو اس سے ینصر بنے گا. لیکن جب حروف علت میں سے کوئی آئے تو ان کا ایک الگ طریقہ ہے جو ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بھی پڑھیں گے. تو فی الحال آپ نے جو گردانیں بنانی ان میں سے ایسے الفاظ لینے جن میں سے یہ جو 3 حروف علت میں نے بتائے ان میں سے کوئی استعمال نہ ہو، ورنہ وہ پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی اور پھر ہم وہ ایک نئے ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے. تو وہ ہم نے ابھی اس سٹیج پہ نہیں کرنا. تو آپ نے ایسے الفاظ لینے یا تو جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں یا جو نہیں بھی کیے تو اس میں کوئی الف واو اور یا والا حرف کوئی استعمال نہ ہو. وہ جو یعنی صحیح افعال لینے، ہم نے ابھی فی الحال غیر صحیح افعال کا استعمال نہیں کرنا. تو یہ جو مضمون ہے یہ آپ نے کرنا ہے اس کا ترجمہ. اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسا لفظ نہیں نظر آ رہا، یہ سوائے پہلا یہ جو ہے نا یستیقظ. اب اس میں بھی جو ہے نا یہ سین اور تا یہ وہی ہے، اضافی ہے، یہ یعنی مزید فی والا ہے. لیکن آپ نے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی شکل کیسے ہے یا کیسے. جب یہ ہم ٹاپک پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گی یہ چیزیں. جتنا ہم نے پڑھا ہے اس پہ فوکس کریں. تو یہ ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، یعنی نیند سے جاگنا، نیند سے اٹھنا. تو یستیقظ احمد مبکرا عند الفجر، احمد فجر کے وقت صبح اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، بیدار ہوتا ہے. بیدار ہونا زیادہ مناسب لفظ ہے، وہ خود ہی پتہ. اٹھنے سے مراد تو انسان بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، ویسے بھی وہ اٹھے گا تو ہم کہتے ہیں اٹھ گیا ہے یا اٹھ رہا ہے. تو لیکن بیدار ہونے سے مراد یہی ہے کہ نیند سے اٹھنا. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مبکران کا مطلب ہوتا ہے جلدی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ارلی. تو عند الفجر فجر کے آس پاس، یعنی عند الفجر کا وقت، عند کا مطلب ہوتا ہے پاس، لیکن عند الفجر کا مطلب فجر کے وقت، صبح جلدی. احمد فجر کے وقت جلدی اٹھتا ہے یا بیدار ہوتا ہے. اس حساب سے یصلی نماز پڑھنا ہوتا ہے. فجر آ گیا مسجد. احمد لا ینام، ینام ہوتا ہے سونا، ناما سے ینام. ابھی میں یہ جیسے بتا رہا تھا نا، اب یہ نامہ میں الف آیا، لیکن یہ تو آپ نے صرف اردو ترجمہ کرنا ہے، اس میں مشکل نہیں ہوگی. تو یہ غیر صحیح افعال والے استعمال تو ہوں گے، قرآن پاک میں بھی آئیں گے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن چونکہ ان کا طریقہ بنانے کا ڈفرینٹ ہے تو وہ ہم ان کو ایک الگ رکھا ہوا حصہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو یہ ہے جی سونا یا نامو. اس کے بعد ہوا یقرأ القرآن یذهب الی المدرسۃ. اب یہ مدرستی ہے، را کے اوپر زبر ہے، یہ نیچے جو زیر لگی ہوئی یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. بالحافلہ، حافلہ وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، بس کو کہتے ہیں یا بڑے جو سائز کی گاڑی ہوتی ہے. صابیہ سات کو کہتے ہیں. یوم الطلاع بھی آ چکا ہے. یستیقظ مبکرا ایضا یوم الجمعہ فی الصباح یقرأ صحیفۃ او کتاب. صحیفہ کہتے ہیں اخبار کو، نیوز پیپر. ٹھیک ہے، اور کتاب تو کتاب ہے. ویصلی الجمعہ فی المسجد الکبیر، بڑی مسجد. تو یہ آسان ہے، یہ آپ بس اس کا سمپل اردو ترجمہ کر لیجئے گا، پلس جو میں نے آپ کو ہوم ورک اپنی طرف سے بتایا گردانے کرنے کا وہ ہو جائے گا. تو اب ہم آ جاتے ہیں ہمارا جو پچھلا لیسن تھا اس کی ایکسرسائز کی طرف. جی یہ تھا، یہ پیج نمبر 39 پہ یہ تھا کہ جی مندرجہ ذیل جملوں کے اعراب کی وضاحت کریں اور اس کی وجہ بتائیں اور اردو میں ترجمہ کریں. تو سوال ہے کہ جی پہلا اتذهب اليوم الى المدرسۃ ہونا چاہیے. اچھا ایک تو یہ غلطی ہے ویسے ٹائپنگ کی. الا جب آ گیا نا تو یہ حرف جار ہے، تو اب ہونا چاہیے الى المدرسۃ یا حمید. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ جی آ تو ہو گیا حرف استفہام، سوال کے لیے استعمال ہوا ہے. اب تذهب یہ تفعلوا کے وزن پہ ہوا. ٹھیک ہے، تو گردان جو ہے مدارے کی اس میں اب تذهب جو ہے نا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جاتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جاتے ہو، کیونکہ دونوں کے لیے یہی لفظ ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اگر آپ مدارے کی گردان کو ذہن میں رکھیں تو یہ دونوں کے لیے یہی ہے. لیکن آپ نے باقی چیز کو دیکھتے ہوئے دیکھنا ہے. آپ دیکھیں نا آگے آ رہا ہے یا حمیدو. اب جب یا حمیدو آ گیا تو اس کا مطلب یہ مذکر ہے. تو یہ کیا ہے؟
تم جاتے ہو، اتذهبوا تم جاتے ہو، کیا تم جاتے ہو، الیوم، اچھا اب جب آ گیا الیوم تو اس کا مطلب ہوتا ہے آج. یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ جی یہ الیوم کیسے، ایک تو ہوتا ہے نا یومن، یومن کیا ہے ایک دن، ڈے جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں، اردو میں دن کہتے ہیں اور عربی میں یومن کہتے ہیں. اب اس کی شکل یومن بھی ہو سکتی ہے، یومن بھی ہو سکتی ہے، یومن بھی ہو سکتی ہے. یہ ہم عربی حالت پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جی دمہ کیسے آتا ہے، یعنی رفعی حالت کیوں ہوتی ہے اور نصبی حالت کیوں ہوتی ہے اور رفعی حالت اور جری حالت کیوں ہوتی ہے، تو وہ ہم نے اسباب پڑھ لیے ہیں. تو ایک تو ہو گیا یومن، یومن، یومن. اب یومن سے کیا ہے، یہ نکرہ ہے. نکرہ اور معرفہ کو اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے دیکھا تھا کہ نکرہ سے معرفہ بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں. تو جب الف لام لگاتے ہیں تو پھر اس کی جو تنوین ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی اگر دو پیش ہیں تو ایک رہ جاتی ہے، دو زبر ہیں یا دو زیر ہیں تو ان میں سے ایک ہٹا دیتے ہیں تو الف لام لگتا ہے تو وہ بن جاتا ہے معرفہ. تو اب الیومن سے بن گیا الیوم. تو الیوم کا ترجمہ کیا ہوگا، ڈے. اگر یومن ہو تو اے ڈے، یا اردو میں کہیں گے تو ایک دن. لیکن الیوم ہوگا تو ہم کہیں گے، انگلش میں کہیں گے دی ڈے، یعنی وہ خاص ہو گیا. اور اردو میں ہم خالی دن کہہ دیں گے، یعنی ایک دن نہیں ہوگا پھر وہ، کیونکہ الیوم خاص ہو گیا. اب جب آج کی بات ہوتی ہے نا تو چونکہ یہ اسی میں سے نکالنا ہے تو لہذا اس کو آج کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو الیوم. جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی کوئی سوال ہوا تھا تو جواب دیا تھا نا، مثال دی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن پاک میں بھی ہے. تو الیوم جب بھی آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹو ڈے، انگلش میں ٹو ڈے اور اردو میں آج یا آج کا دن اور عربی میں الیوم. تو اتذهبوا الیوم، اب جب الیوم آیا تو یعنی وہ پوچھ رہا ہے کسی سے، تو اس کا مطلب وہ ایسے بات نہیں نا ہم کر سکتے کہ کیا تم آج جاتے ہو. تو یہ اس کا مطلب پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کیا تم آج جاؤ گے، کیونکہ سوال پوچھنے والے کے ذہن میں یہی ہے نا کہ آنے والے وقت کے بارے میں پوچھ رہا ہے. کہ کیونکہ مضارع میں نے جیسے کہا تھا نا کہ حال کے لیے اور مستقبل دونوں میں استعمال ہوتا ہے مضارع. تو اب یہ آپ نے جملے کے حساب سے اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ کیا یہ جاتے ہو آئے گا یا جاؤ گے آئے گا. تو جملے کی کنسٹرکشن صاف بتا رہی ہے کہ کوئی سوال پوچھ رہا ہے حمید نام کے لڑکے سے یا شخص سے کہ کیا تم آج اسکول جاؤ گے. تو اتذهبوا الیوم الی المدرسۃ. تو اب یہ تا کے نیچے زیر لگا لیں. تو اب یہ اس کا کیوں تا کے نیچے زیر آیا، الا کی وجہ سے، کیونکہ حرف جار کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا. اور یا حمیدو، حمیدن تھا نا، تو حمیدو کیوں ہے، یا کی وجہ سے. اگر حرف ندا آپ یاد کریں، ہم نے حروف ندا کا ایک چیپٹر پڑھا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب حرف ندا لگتا ہے تو جو منادا ہوتا ہے، یعنی جس کو آواز دی جا رہی ہے یا جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس کی تنوین ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی حمیدن سے حمیدو ہو جائے گا. تو اب آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ جو سوال کیا گیا نا کہ جملوں کے اعراب کی وضاحت کریں اور اس کی وجہ بتائیں، تو یہ میں نے اس جملے میں جتنے اعراب ہیں وہ بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حمیدن سے حمیدو کیوں ہوا ہے، مدرسہ تو سے مدرسہ تی کیوں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور الیوم کیوں ہوا ہے. تو یہ آپ نے، کیونکہ ہم نے کافی چیزیں پڑھ لی ہیں اب، تو اب آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ اعراب کو سمجھ سکیں کہ جی کسی کے اگر رفعی حالت ہے تو وہ کیوں ہے، نصبی حالت ہے تو کیوں ہے، اور جری حالت ہے تو کیوں ہے. کیونکہ جب آپ اردو سے عربی میں ترجمہ کریں گے تو پھر آپ غلطی نہیں کریں گے اس کا اعراب لگانے میں، اگر آپ کو پتہ ہوگا. کیونکہ عربی سے اردو تو آسان ہے، آلریڈی وہ لگی ہوئی ہے علامت. تو لیکن جب آپ اردو سے عربی کریں گے تو پھر آپ علامت وہی لگائیں گے جو آپ سمجھیں گے. اگر آپ کو سمجھ ہے تو آپ صحیح لگائیں گے، ورنہ پھر تکا لگائیں گے تو اس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب آپ جس سٹیج پہ ہیں کوشش کریں کہ ان کی وضاحت آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے، یعنی کوئی کیوں کا سوال آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے. اچھا، اس کا جواب کیا دیا ہے جی حمید نے، نام ہاں اذهبوا. اب دیکھیے یہ وہ تھا تذهبوا، یہ ہے اذهبوا، تو واحد متکلم ہو گیا نا، یعنی جو جواب دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اذهبوا الیوم، الیوم وہی ہو گیا، ولکن لا اذهبوا غدا. اچھا غدن جو ہے یہ کل کو کہتے ہیں، آنے والا کل یعنی ٹمارو، اور یہ اس کی شکل یہی ہوتی ہے غدن. تو لا اذهبوا لا ہو گیا منفی کے لیے، اور اذهبوا وہی ہے افعلوا.
ٹھیک ہے، اذهبو، ٹھیک ہے، اضربو، یہ اسی وزن پہ آ گیا اذهبو. تو ترجمہ کیا بنا؟ ہاں میں آج جاؤں گا لیکن کل نہیں جاؤں گا. اگلا کیا جی، لماذا لا تذهبوا غدا. اب وہ مزید سوال اسی سے کر رہا ہے. لماذا تو ہوتا ہے کیوں، لا تذهبوا غدا تم کل کیوں نہیں جاؤ گے. غدن یوم العطلاتی، کل چھٹی کا دن ہے، یوم العطلاتی. اب دیکھیے اس کی شکل کیوں کیسے چینج ہوئی ہے. میں نے جیسے پہلے بات کی نا، یومن ہے بنیادی طور پر، تو اب یہ یوم، اب یہ یوم العطلاتی اگر آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ کیا چیز ہے تو پھر آپ کو عرب بھی سمجھ آ جائے گا. اب آپ اسم والے حصے میں جائیں، اس میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی مرکب اضافی. مرکب اضافی میں کیا ہوتے ہیں؟ دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف، دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ. تو ہم نے اس کی شکل کیا پڑھی تھی کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ نام نہ تو الف لام آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے. تو یہ دو چیزیں اس کے ساتھ خاص ہیں. تو یہ یوم، ورنہ تھا یہ یومن. تو یہ اس کے ساتھ چونکہ تنوین نہیں آ سکتی، کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے اس مرکب میں. تو اگر یہ علیحدہ ہوتا تو پھر ہم یومن کہتے. اب یہ چونکہ مضاف بنا ہے تو لہذا یہ یوم ہو گیا. اور العطلاتی کیوں ہوا ہے؟ اب اس کے یہ جری حالت میں کیوں ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو مضاف الیہ کی بات اگر آپ کے ذہن میں مکمل صحیح ہوگی تو اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں. تو یہ آپ کا پتہ چل گیا کہ یوم کیوں ہے اور العطلاتی کیوں ہے. تو کیا ترجمہ کیا ہوا؟ کل چھٹی کا دن ہے، اطلاع ہوتا ہے چھٹی. اچھا جی، احفظت درس الامسی. اب یہ تو وہی آ گیا سوالیہ، حفظتا. اب یہ وہی ہے فعلتا، جیسے تھا کیا آیا تھا. اچھا نہیں، اوپر ابھی صرف مدارے کی بات ہوئی ہے. تو یہ ہے ماضی. تو ماضی میں کیا ہے؟ حفظتا، فعلتا. یعنی تم، وہ سوال کر رہے ہیں نا، تو عام طور پر جب کسی سے کوشچن کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ سامنے بندہ موجود ہے اور اس سے سوال کیا جا رہا ہے، تو وہ یعنی حاضر کا صیغہ ہی آئے گا. تو یہ واحد ہے. حفظتا، حفظتی ہوتا تو مؤنث ہوتا، حفظتا ہے تو مذکر ہے. احفظتا درس الامسی، کیا تم نے یاد کیا. آپ کو پتا ہے نا، حافظ کہتے ہیں نا ہم، یہ حافظ قرآن ہے، تو اس کا مطلب اس نے قرآن یاد کیا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا. تو حفظ کرنا یعنی میمورائز کرنا، کوئی چیز یاد کر لینا، زبانی یاد کر لینا. تو احفظتا درس الامسی، کیا تم نے یاد کر لیا یا یاد کیا درس یعنی سبق. اور امس کہتے ہیں کل جو گزرا ہوا ہے، یسٹرڈے. تو اب اس میں کیا ہوا ہے؟ درسا کیوں ہوا ہے؟ درسا درسو تھا نا. اگر ہم کہیں جیسے میں نے یوم العطلا کی وضاحت کی نا، تو وہ ہے مضاف الیہ. تو یوم ہو گیا یومن سے، کیونکہ وہ مضاف ہے. تو یہاں پہ پھر درسو کیوں نہیں ہے؟ درسا اس لیے ہے کہ یہ مفعول ہے، کہ یعنی حفظ کیا ہے. کیا حفظ کیا ہے؟ کل کا درس. تو اب یہ اس کا مفعول ہے حفظتا کا، یعنی حفظ کرنے کا یا یاد کرنے کا کام کس پہ ہوا ہے؟ کل والے درس پہ. تو جب مفعول آتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، اس پہ نصب آ جاتا ہے. تو یہ درسو کے بجائے درسا تو ہو گیا اس لیے کیونکہ یہ مفعول ہے. اور الامسی وہی مفعول، وہ یعنی مضاف الیہ ہے، تو لہذا یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. نعم، ہاں. حفظتو، اب یہ واحد متکلم جو جواب دینے والا ہے وہ اپنا کہہ رہا ہے حفظتو، ہاں میں نے یاد کیا. اکتبت فروض المدرستی انت واصدقاؤک، کیا تم نے لکھا، کتبتا تو نے لکھا، فروض المدرستی. اب یہ فروض فرادن سے فروض اس کی جمع ہے، اور اس کے اوپر نصب کیوں ہے؟ فروضہ کیوں ہے؟ وہی وجہ ہے کہ یہ مفعول ہے. اور المدرستی یہ مضاف الیہ ہوا فروض کا، تو اس لیے یہ آ گیا مجرور. اور پھر انتا تو ہوتا ہے تم، یہ یعنی ضمیر ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں یو. واصدقاؤک، اب یہ مضاف اور مضاف الیہ یہ بھی مرکب اضافی ہے. تو یہ اصدقاؤ یعنی صدیق، صدیقن ایک دوست، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اصدقاؤ. اصدقاؤ اور اصدقاؤن ہونا ہے بلکہ بنیادی طور پر. تو یہ چونکہ مضاف الیہ ہے تو لہذا مضاف ہوگا اصدقاؤ، اور مضاف الیہ کاف لگ گیا ساتھ. اب کاف جو ہے یہ مبنی ہے، کاف کے اوپر زبر، یہ زیر نہیں ہوگی، اصدقاؤ کی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ مؤنث میں چلا جائے گا. تو یہ اصدقاؤ کا جو
جو مبنی اسما ہوتے ہیں ان کی شکل تینوں حالتوں میں رفعی، نصبی، جری یہ سیم رہتی ہے. یہ وہ چیزیں جو ہم ساری اسم والے حصے میں پڑھ رہے ہیں یہ اب ان کا استعمال آ رہا ہے. تو اگر آپ نے اس وقت سمجھ لی تھی اور اس کے بعد سے اب تک ان کو نہیں دیکھا تو پھر آپ کو دوبارہ سے مشکل ہوگی یکدم ان کو سمجھنے میں. تو لہٰذا وہ چیزیں اب استعمال ہو رہی ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا جہاں پہ آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ اپنے نوٹس میں دیکھیں، ویڈیو میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس کو کیسے ڈسکس کیا تھا. تو یہ کیا ہوا جی؟ اصدقاؤ کا تمہارے دوست. تو اب پورا جملہ کیا بنا؟ کیا تم نے اور تمہارے دوستوں نے اسکول کا کام کر لیا ہے. اگر ہم اردو میں سلیس اردو میں ترجمہ کریں تو ہم یوں کہیں گے کہ یعنی اسکول سے جو کام ملا تھا یعنی ہوم ورک ملا تھا پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم نے اور تمہارے دوستوں نے وہ کام کر لیا ہے. تو کاتبہ لکھنا ویسے تو اس کا لفظی معنی ہے، ٹھیک ہے، اور فروض سے مراد ہوم ورک یعنی کام. تو آپ یوں کہیں گے کیا تم نے اور تمہارے دوستوں نے اسکول کا کام کر لیا ہے. تو جواب کیا دیا ہے اس نے جی؟ نام ہاں، کتب نا. اب دیکھیے وہ سب کی طرف سے جواب دے رہا نا، کیونکہ سوال کیا تھا؟ انتا واصدقاؤ کا، تم نے اور تمہارے دوستوں نے. تو جواب دینے والا کہہ تو ایک بندہ رہا ہے لیکن وہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، کتب نا. جیدن جدن. جیدن جدن کیا مطلب ہے؟ ویری گڈ، یعنی جیدن گڈ یعنی اچھا، اور جدن ساتھ اگر اور اس کو مزید زور دینا ہو تو ہم جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا ویری ساتھ لگا دیتے ہیں. تو اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ بہت اچھا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہم نے بہت اچھا کر لیا ہے، یعنی وہ جو ہوم ورک ہے یا کام ہے ہم نے اچھی طرح کر لیا ہے، یعنی مکمل طور پہ کر لیا ہے. متی تذهبوا الى المدرسة كل يوم. تم ہر دن اسکول کب جاتے ہو، یعنی مراد کیا ہے کہ روزانہ کتنے بجے اسکول جاتے ہو. متا ہوتا ہے وین، ٹھیک ہے، اور تذهبوا وہی ہے جو اوپر بھی استعمال ہو چکا ہے. الى المدرسة بھی ہم ڈسکس کر لیا. کل یومن ایوری ڈے، یعنی یومن کیوں آ رہا ہے؟ مجرور کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے کلو کا. تو کل یومن ہر دن، ایوری ڈے یا روزانہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. تو تم روزانہ کب اسکول جاتے ہو؟ تو جواب کیا آ رہا ہے؟ اذهب الى المدرسة بعد الفطور. تو وہ ٹائم تو نہیں بتا رہا کہ اتنے بجے، لیکن وہ ایک اور طریقے سے بتا رہا ہے، سوال کرنے والے کو پتا چل جائے گا. وہ کیا بتا رہا ہے کہ جی میں مدرسہ ناشتے کے بعد جاتا ہوں. اب ناشتہ ظاہر مارننگ میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب میں صبح مدرسہ جاتا ہوں. تو فطور کیا کہتے ہیں؟ ناشتے کو. تو بعد الفطوری، یہ بعد ابھی یہ ویسے تو ظرف زمان ہوتا ہے لیکن یہ آتا ہے مضاف کے طور پر. تو بعد الفطوری، بعدہ ہو گیا مضاف اور الفطوری مضاف الیہ، تو اس لیے وہ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے، تو میں ناشتے کے بعد اسکول جاتا ہوں. ماذا تاکلوا وتشربوا فی الفطور. تم ناشتے میں کیا کھاتے ہو اور پیتے ہو؟ تاکلو کھاتے ہو اور تشربو پیتے ہو. تو وہ کیا جواب دے رہا ہے جی؟ آکل الخبز بالادامی واشرب الشائی. اب یہ دیکھیے جی کیا ہوا ہے کہ آکلو میں کھاتا ہوں، الخبزہ روٹی، خبزہ زا کے اوپر زبر کیوں آیا؟ کیونکہ وہ مفعول ہے، ورنہ الخبزو ہوتا. بالادامی، اب یہ ادام تھا، ادام، تو بالادامی ہوا ہے. ادام کہتے ہیں ایسا یعنی کھانا جو جس طرح ہم اپنے یہاں پکاتے ہیں نا، سالن جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں، جو شوربے والا سالن ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیز کو ادام کہتے ہیں. مختلف نام ہوتے ہیں نا کھانوں کے، اتنے سینکڑوں ہزاروں نام ہے. تو ادام عام طور پر کوئی بھی شوربے والا سالن جو ہوگا اس کو، چاہے وہ چکن ہے یا لحم ہے یا سبزی ہے، تو وہ جو بھی چیز ہوگی نا وہ ادام اس کو کہتے ہیں، جو سالن جس کو ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں سالن کے ساتھ روٹی کھاتا ہوں، وہ اشرب الشائی، اور میں چائے پیتا ہوں. اشرب پیتا ہوں، الشائی یا کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، جس طرح الخبزہ تھا اسی طرح الشائی. ماذا تفعل انت واصدقاؤک بعد الدرس. تم اور تمہارے دوست درس کے بعد کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے جی، تم اور تمہارے دوست درس کے بعد کیا کرتے ہیں یا کیا کرتے ہو. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نلعب. یہ لعبہ ہوتا ہے کھیلنا،
تو نلعبو یعنی نفعلو کے وزن پہ، نلعبو ہم کھیلتے ہیں، بکرۃ القدمی، اب کرۃ القدمی کیا ہوتا ہے؟ فٹ بال، کرۃن اور قدمن یہ الگ الگ اگر دیکھیں تو، لیکن کرۃ القدمی یہ بن گیا مضاف مضاف الیہ، اس کی شکل اب یعنی جیسے میں نے اوپر ڈسکس کیا ہے، تو با لگا تو کرتی ہو گیا، کراتوں سے کرتی ہو گیا با کی وجہ سے، چونکہ یہ حرف جار ہے، حرف جار جب لگے تو وہ اسم کو مجرور کر دیتا ہے، تو بے کرۃ القدمی فی المیدانی، تو وہ کیا جواب ہوا کہ ہم میدان میں فٹ بال کھیلتے ہیں۔ احاکذا تفعلون دائما، آ تو ہو گیا استفہام کے لیے، ہاکذا کہتے ہیں اسی طرح یا اس طرح، جیسے انگلش میں ہم کہہ دیتے ہیں نا سو، یعنی اس طرح، تو یہ اس کے لیے ہاکذا لفظ ہے عربی میں، تو احاکذا تفعلون دائما، تفعلون تم سب کرتے ہو، یہ فعل مضارع کی جمع ہو گئی، اور دائمن کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، دائمی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا دائمی طور پر، یہ تو دائمی بات ہے کہ یعنی اس کو یہ کوئی کام اگر مستقل ہوتا ہو ہمیشہ ہمیشہ تو ہم کہہ دیتے ہیں دائمی ہے، تو یہ وہ بھی اسی سے لیا گیا، تو دائمن یعنی ہمیشہ ہمیشہ، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ احاکذا تفعلون دائما، کیا تم یعنی ہمیشہ ایسا کرتے ہو؟ نام نفعلو ہاکذا، تو وہ کہہ رہا ہے ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا سوال کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ جو پڑھنے کے بعد تم لوگ فٹ بال کھیلنے کی بات کر رہے ہو، تو کیا ہمیشہ سے مراد یہ نہیں کہ کیا روزانہ ایسا کرتے ہو؟ تو وہ کہہ رہا ہے ہاں جی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ آگے جی ایکرہو معک اصدقاؤ کا، اب یکرہو یفعلو وہی فعل مضارع کا پہلا صیغہ جو ہے، تو یکرہو پڑھتا ہے، ما کا تمہارے ساتھ، ما ہوتا ہے ساتھ اور کا تمہارا، تو تمہارے ساتھ، اصدقاؤ کا یہ وہ اصدقاؤ کا حکم دیا ہے تمہارے دوست، اب یکرہو پہلے واحد کا کیوں آیا ہے؟ ہم یہ بات میرا خیال ہے کر چکے ہیں، اگر نہیں کی تو ذہن میں رکھ لیں کہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں جو فعل آتا ہے وہ واحد کا آتا ہے شروع میں، چاہے بعد میں فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، لیکن اگر فاعل پہلے آئے اور فعل بعد میں آئے تو پھر فعل اس فاعل کے مطابق آئے گا، کہ اگر فاعل واحد ہے تو واحد کا صیغہ لگائیں گے فعل کا، اور اگر فاعل جو ہے وہ مثنیٰ ہے یعنی دو ہیں تو پھر ہم فعل بھی دو کا لگائیں گے، اور اگر جمع ہے تو پھر ہم فعل بھی جمع والا لگائیں گے، لیکن اگر جملہ فعلیہ ہے یعنی فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر ہم واحد کا صیغہ لگائیں گے، چاہے وہ آگے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، جیسے یہاں اصدقاؤ جمع ہے نا تمہارے دوست، لیکن یکرہون نہیں آیا بلکہ یکرہو آیا واحد کا، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ تو کیا تمہارے دوست تمہارے ساتھ پڑھتے ہیں؟ یکرہو، قرأ سے یکرہو، تو جواب کیا جی؟ ہم یکرہون، اب دیکھیے یہاں ہم پہلے آ گیا نا اسم، تو اس کے بعد پھر یکرہون آیا ہے، جمع آیا ہے، تو اگر ہوتا نا شروع میں فعل تو پھر یکرہو آتا، تو ہم یکرہون معیہ یعنی معیہ، ما کا اس نے پوچھا تھا نا تو آپ وہ یال متکلم کی لگا رہا میرے ساتھ، معیہ، ہم یکرہون معی فی النہار، نہار کہتے ہیں دن کے وقت کو، تو وہ دن کو میرے ساتھ پڑھتے ہیں، وفی اللیل اور رات کو، یکرہون فی بیوتہم اور رات کو وہ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حل فاطمہ تو وزینب تطبخانی الطعام، حل وہی حل اور آ دونوں سوالیہ جملہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو حل کا مطلب ہو گیا کیا فاطمہ اور زینب کھانا پکاتی ہیں؟ اب آپ دیکھیے فاطمہ اور زینب دو ہیں نا، تو تطبخانی آیا ہے، ٹھیک ہے، تطبخونا نہیں آیا کیونکہ دو ہیں، نہ ہی تطبخو آیا واحد آیا، تو یہ تثنیہ کا صیغہ آیا تطبخانی، ٹھیک ہے جی۔ حل فاطمہ تو و زینب تطبخانی الطعام، کیا فاطمہ اور زینب کھانا پکاتی ہیں؟ الطعام کیوں آیا ہے میم کے اوپر زبر؟ کیونکہ یہ مفعول ہے، ورنہ الطعام ہوتا، تو نام ہما تطبخانی الطعام، ہما کیا ہوتا ہے؟ دونوں، مؤنث کے لیے بھی اور مذکر کے لیے بھی ہما ہی ہوتا ہے، تو ہاں دونوں کھانا پکاتی ہیں۔ ماذا تفعل یا حامد، حامد تم کیا کرتے ہو؟ انا اکتب الرسالۃ، میں خط لکھتا ہوں، یا یہ اب یوں کہہ لیں گے حامد تم کیا کر رہے ہو،
تو جواب آ رہا ہے میں خط لکھ رہا ہوں. الرسالۃ مفعول ہے نا، تو رسالۃ ہو گیا. اتذهبون الی المسجد، کیا تم سب مسجد جا رہے ہو یا مسجد جاتے ہو. تذهبون جمع ہے نا، تو جواب کیا ہے؟ نام. نذهب الی المدرسۃ، ہاں ہم. اچھا یہ اب جو ہے نا سوال میں مسجد ہے، جواب میں مدرسہ آ رہا ہے، تو پھر یہ نام تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آ رہا ہے جی اتذهبون الی المسجد، کیا تم مسجد جاتے ہو، تو جواب آ رہا ہے نام نذهب الی المدرسۃ. اگر نام لگانا ہے تو پھر ہونا چاہیے نام نذهب الی المسجد، کہ ہاں ہم مسجد جاتے ہیں، یا پھر وہ لا نذهب الی المدرسۃ، نہیں ہم مدرسہ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا وہ جملے آپس میں میچ نہیں کر رہے، لیکن بہرحال مقصد یہ کہ آپ اس کو سمجھ جائیں کہ یہ اس سے ترجمہ کیا ہوگا. اتذهبن الی البیت، اب وہ کیا ہے، یہ اب مؤنث سے پوچھا جا رہا ہے جمع سے، کیا تم سب گھر جاتی ہو یا گھر جا رہی ہو، تو جواب کیا آ رہا ہے لا نذهب الی المدرسۃ، نہیں ہم مدرسہ جاتی ہیں. اب یہ چونکہ اس نے گھر کا پوچھا تھا تو لیکن وہ جواب مدرسہ ہے تو اس لیے لا لگا. تو اسی طرح اوپر مسجد پوچھا تھا تو جواب میں مدرسہ آیا تو پھر نام نہیں لگنا چاہیے، لا لگنا چاہیے. اچھا جی آگے جو مضمون ہے، قاسم یاکل ثلاث وجبات فی الیوم، قاسم ایک دن میں 3 کھانے کھاتا ہے. وجبات ہوتا ہے کھانا یعنی میل. اب ہمارے ہاں چونکہ اردو میں کھانا جو عمل ہے کھانے کا وہ بھی کھانا ہی کہتے ہیں، اور کھانا جس کو کھایا جاتا ہے اس کو بھی کھانا کہتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے نا وہ کھانے کا جو عمل ہے اس کو اکلا یاکلو، اور جو کھانا اٹ سیلف ہے یعنی جو میل ہے اس کو کہتے ہیں وجبہ یا الطعام. تو کیا ہوا، قاسم ایک دن میں 3 کھانے کھاتا ہے، الفطور والغداء والعشاء، یعنی ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا. سالم یاکل وجبتن واحدتن فی الیوم، سالم جو ہے وہ ایک دن میں 1 کھانا کھاتا ہے. اچھا جی الغداء یعنی دوپہر کا کھانا، اور اس میں کیا کھاتا ہے، اللحم والدجاج والسمک والارز والخبز. اس میں کیا کیا شامل ہے جی، گوشت. اچھا اللحم جو ہے نا وہ چکن کے علاوہ جو بھی گوشت ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں تو ہے نا جی یہ چھوٹا گوشت ہے اور یہ بڑا گوشت ہے اور یہ فلاں کا، تو یہ لحم جب کہتے ہیں نا تو اس میں گوشت سارا شامل ہے ہر قسم کا. وہ گو کے الگ الگ نام ہیں اس کے، بقرہ یعنی بکری، لحم البکری ہے تو گائے کا گوشت ہے، اور لحم الخروف ہے تو وہ لیمب ہے جو چھوٹا گوشت ہم کہتے ہیں. تو لیکن جب خالی لحم کہا جائے تو اس کا مطلب چکن نہیں ہے یہ بلکہ گوشت ہے، اور اگر چکن کا ہے تو پھر دجاج کہتے ہیں. تو یہ 2 بنیادی طور پر کیٹیگری ہیں، عربی میں یہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اب وہ جو سالم کی بات ہو رہی ہے وہ یعنی صرف دوپہر کا کھانا کھاتا ہے پورے دن میں، لیکن اس میں کیا کھاتا ہے، گوشت اور مرغی اور مچھلی اور چاول اور روٹی. تو وہ اس نے ایک کھانے میں ساری کسر نکال دی. دوسرا 3 کھاتا ہے تو یہ ایک وقت ہی 5-6 چیزیں کھا رہا ہے. تو اینی وے بہرحال اس کا ہے کہ جی وہ 1 کھانا کھاتا ہے. اچھا اس میں آپ نے قابل غور بات کیا ہے کہ یہ جو جتنی کھانے کے نام لکھے ہیں نا، الفطور والغداء والعشاء، پھر اسی طرح کھانے کی جو چیزیں ہیں اللحم الدجاج السمک، یہ سارے منصوب ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول ہیں، ان کو کھایا جا رہا ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے. تو یہ الدجاجو نہیں ہے، الدجاجہ ہے. اللحمو نہیں ہے، اللحمہ ہے. السمکو نہیں ہے، السمکہ ہے. تو یہ آخر میں جو نصب آ رہا ہے نا، یہ زبر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مفعول ہے. آگے ہے جی وسالم یاکل فی الغداء، اور سالم غداء یعنی دوپہر کے کھانے میں کھاتا ہے السمک والسلط والفاکہہ. اچھا اب یہ اوپر بھی آیا ہے، یہ میرا خیال یا تو کوئی ٹائپنگ کرتے ہوئے وہ جو ان کی جس نے ٹائپ کیا نا اس نے وہ ترتیب دیتے ہوئے لائنوں میں کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، کیونکہ اوپر بھی چیزیں سالم کے ساتھ آئی ہیں کہ جی یہ 5-6 ہیں. پھر آگے آ رہا ہے جی سالم جو ہے وہ دوپہر کے کھانے میں کیا کیا کھاتا ہے، سمکا والسلط والفاکہہ، کہ وہ مچھلی اور سلاد اور پھل کھاتا ہے. سلطہ کہتے ہیں سلاد کو اور فاکہہ کہتے ہیں پھل کو. تو اینی وے
ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو جس طرح سے جملے دیے گئے ہیں اس طرح ترجمہ کریں اور ہمیں پہچان ہو کہ یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور یہ اعرابی حالت کس لفظ کی کیا ہے اور کیوں ہے۔ اس کے بعد کیا جی، قاسم یشرب الماء، قاسم پانی پیتا ہے، یشرب پیتا ہے، اور ماء پانی، اور یہ ماء یعنی منصوب ہے۔ وسالم یشرب الشایا، اور سالم چائے پیتا ہے۔ زینب سمینت جدن، زینب بہت موٹی ہے۔ جدن جب لگے گا نا تو وہی جیسے میں نے پہلے کہا ویری فیٹ، تو بہت موٹی ہے۔ تاکلو ثلاث وجبات فی الیوم، وہ جو ہے ایک دن میں 3 بار کھانا کھاتی ہے۔ زینب تاکلو فی الفطور السمکہ، زینب ناشتے میں مچھلی کھاتی ہے۔ وتشرب القہوہ، اور قہوہ پیتی ہے، کافی پیتی ہے۔ وتاکلو فی الغداء اللحمہ وتشرب الشائے، اور دوپہر کے کھانے میں گوشت کھاتی ہے اور چائے پیتی ہے۔ وتاکلو فی العشاء الدجاجہ وتشرب الحلیب، اور شام کے کھانے میں یا رات کے کھانے میں مرغی کھاتی ہے اور دودھ پیتی ہے۔ وزن زینب میات کیلن، زینب کا وزن 100 کلو ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مضمون تھا، اس کا یہ ترجمہ رواں میں نے کر دیا ہے۔ اصل میں اس میں بنیادی طور پر آپ جو فی الحال جس سٹیج پہ ہم جا رہے ہیں نا، آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو لیسن ہم پڑھیں اس میں جو ہمارا موضوع زیر بحث ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس سے متعلق خاص چیزیں جو اس ایکسرسائز میں ہیں وہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہوتی جائیں۔ تو ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ وہ موضوع آپ کو پریکٹس کرنے سے مزید واضح ہو جائے۔ تو اس میں اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے جو مثلا شائع فرض کیا آپ کے لیے، ایک مثال کے طور پر کوئی نیا لفظ ہو، یا شائع تو چلو ہم بھی وہ چائے کہتے ہیں تو اس سے ملتا جلتا ہے، جیسے رز ہے، اب رز چاول کو کہتے ہیں مثال کے طور پر، یہ اب لفظ جی کیا ہے یا اس کی بناوٹ کیا ہے، تو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے الفاظ اضافی آ رہے ہیں ان میں اگر کسی کی مکمل سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کہیں فرض کیا کوئی جھول ہے، کوئی تھوڑا کنفیوژن بھی ہے، تو خیر ہے، اس کو کوشش کریں سمجھنے کی، کلیئر کرنے کی، لیکن اگر ہو جائے تو ٹھیک، نہ ہو تو اس سے پریشان نہ ہو، آگے بڑھ جائیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم جو موضوع پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کو کلیئر کرتے جائیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس آگے ٹائم ہے، ہم نے یہ چیزیں جتنی کر رہے ہیں یہ اگر ہماری سمجھ آتی جا رہی ہیں، جو قواعد ہیں بنیادی طور پر، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ جو ویکیبلری ہے یہ ایک سیکنڈری ایشو ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، تو ان میں نہیں الجھنا، لیکن جو بنیادی طور پر قاعدہ ہم پڑھیں گے جس دن اس کو ضرور سمجھنا ہے کہ جی یہ اس کی شکل کیا ہے، یہ کیا شکل اختیار کرتا ہے، یا کس صورت میں یہ کیسے ہو جاتا ہے، اس پہ زبر کیوں آتی ہے، یا اس کی شکل جو ہے نا وہ مدارے میں جا کے یوں کیوں ہو رہی، تو وہ یہ چیزیں اہم ہیں۔ باقی جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ پلس مائنس ہے، تو اس کا ایشو نہیں، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا بڑھتا جائے گا۔ تو جی الحمدللہ یہ ہم نے پچھلی ایکسرسائز بھی ڈسکس کر لی، اور آج کا ہم نے جو موضوع تھا ہمارا ابواب والا، فعل ماضی اور فعل مضارع کا، وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، اور ہمارا میری طرف سے تو یہ آ گیا، ہمارا آج کا لیسن پورا ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کیجئے۔ 10 بج گئے، ہم نے 8:30 شروع کیا، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم نے لے لیا ہے، لیکن بہرحال اگر آپ کا کوئی ضروری کوشچن ہو آج کے موضوع کے متعلق خاص طور پر تو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نہیں ہے کوئی کوشچن تو پھر میں ختم کرتا ہوں کلاس کو۔ ٹھیک ہے جی، پھر آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہماری بدھ کو کلاس میں فی الحال آپ 9 بجے ذہن میں رکھیے گا کہ 9 بجے ہوگی، لیکن اگر میں 8:30 کرنے کی پوزیشن میں ہوا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ وہ پھر کیا ہوگا کہ میں آپ کو ایک دن پہلے ہی انشاءاللہ آپ کو ایڈوانس میں انفارم کر دوں گا۔ اچھا جی، اب کسی نے کچھ لکھا ہے there was too much interruption in the voice today, that was why I could not get today's class fully, but I would understand it from watching it on YouTube. Okay. In the essay, how come we used al-yawm and not yawm for day and not today, and why it's majroor? اچھا یہ ایک منٹ کیا بات کر رہے ہیں یہ؟ In the essay,
We used al-yawm and not yawm. कासिमुन याकुलु सलासा वजबात फिल यौमी। अच्छा, ये अब देखिए यौम जो है ना, यौम और अल यौम, मैंने ये यहाँ पे पहुंचने से पहले ही तफसील में आपको डिस्कस किया था। अब उसी हिसाब से ये, जैसे मैंने अभी एंड पे भी कहा है ना कि हमने गैर जरूरी तौर पर नहीं उलझना, लेकिन आपका जो सवाल है उसके जवाब ये है कि यौमुन होता है एक दिन, ठीक है। बाकी उसकी शक्ल जो यौमन और यौमिन है वो तो आप जानते हैं कि नस्बी हालत क्यों होती है और जरी हालत क्यों होती है। अल यौम क्या होगा, दिन, यानी एक का साथ हट जाएगा, किसी खास दिन की बात हो रही है तो वो अल यौम हो गया। लेकिन जब आज की बात हो तो हम कह देते हैं अल यौमा, ठीक है, कि आज। अब ये जो है ना कासिमुन याकुलु सलासा वजबातिन फिल यौमी, तो ये अगर तो एक किसी खास दिन की बात है तो फिर तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चाहें कि जी वो एक दिन में 3 खाने खाता है, तो अब एक दिन लगाएंगे तो फिर आप फी यौमिन कर लें इसको, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। अल यौम का मतलब एक खास दिन है, और अल यौमा हो तो फिर तो वो उस दिन की बात हो रही, टुडे। और अगर आपने कहना हो एक दिन में 3 खाने खाता है तो फिर आप कहेंगे फी यौमिन, यानी एक दिन में, तो वो हर दिन की बात हो जाएगी। तो ये बज़ाहिर यूं लग रहा है कि जैसे ये रोजाना की बात हो रही है, तो उस हिसाब से आपकी बात में वजन है कि आपको यहाँ पे फी यौमिन होना चाहिए कि हर दिन, क्योंकि वो किसी ये नहीं कह रहे कि जी आज के दिन उसने यानी ये 3 खाने खाए, तो इसका मतलब बाकी जो 6 दिन हफ्ते के हैं या इसके इससे जो पहले दिन है या बाद दिन है उसका उसका रूटीन डिफरेंट है। तो बहरहाल दोनों तरह से आप समझ लें। अगर अल यौम है तो फिर आप कह लें कि अल यौमा अगर हो तो वो तो होगा आज। लेकिन अगर फिल यौम तो आप यूं कह सकते हैं कि इन डे, यानी दिन में। तो आप किसी एक खास मखसूस टाइम को ले लें कि अगर दिन सुबह से लेकर रात तक दिन की बात हो रही है तो आप अल यौम भी कह सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जैसे मैंने पहले कहा फी यौमिन हो तो उसका मतलब है कि एवरीडे, कि हर दिन, ठीक है। मजरूर क्यों है, वो फी है, फी की वजह से ना, पहले अगर फी लग जाए तो फिर वो तो हरफे जा रहा है ना, तो उसने तो मजरूर कर देना, कोई भी इसम उसके बाद आएगा तो वो मजरूर हो जाएगा। चलो जी, क्लियर हो गया आपको। अच्छा, तो फिर ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफी है। इसके साथ ही हम क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।